السلام علیکم، ناولکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ این عشق ناول کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ کبیر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اندھیرے کی سیاہی اتنی بڑھ گئی کہ اسے کچھ سجائی نہ دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ پھر وہ تصویر دیکھی۔ وہ بلا شبہ ستارہ ہی تھی، وہی شہد رنگ آنکھیں اور بائیں آنکھ کے قریب کنارے پر واضح تل جو کہ اس کے حسن کو دو چند کر دیتا تھا۔ کبیر کے دماغ میں چکر چلنے لگے، تو یہ حقیقت ہے تمہاری مس ستارہ؟ اس نے خود کلامی کی۔ تو وہ سب جھوٹ تھا جو تم نے مجھے دکھایا؟ کیوں؟ آخر کیوں ستارہ؟ میں تو پہلے ہی اپنا سب کچھ ہار چکا تھا، پھر تم نے مجھے ہی کیوں چنا اتنی بڑی آزمائش کے لیے؟ ستارہ، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم نے ایک بار پھر مجھے دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہو وہ میرے دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ پھر تم نے مجھے ہی کیوں چنا ستارہ؟ میں تم سے حساب ضرور لوں گا، تمہیں جواب دینا ہوگا۔ میرے ایک ایک سوال کا جواب تم دو گی مجھے۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اخبار کو ساتھ لیے وہ اندھا دھند ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ICU کے باہر نرسیں اور ڈاکٹر کھڑے کچھ فائلز ہاتھ میں پکڑے باتوں میں مصروف تھے۔ ان میں سے ایک نرس نے کبیر کو دیکھ لیا اور اسے اشارے سے پاس بلایا۔ اب کبیر بھی اس گروہ میں موجود تھا۔ مسٹر شاہ، سرجن ڈاکٹر ہاشم خان نے اسے مخاطب کیا، آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے ہمارے پاس آپ کی وائف کے حوالے سے۔ دیکھیں، آپ کو میری بات بہت حوصلے اور تحمل سے سننی ہوگی۔ کبیر کا عضو کان بن گیا۔ اس کی سماعت اس کے کانوں میں دھڑکنے لگی۔ گڈ نیوز تو یہ ہے کہ آپ کی وائف کو ہوش آ گیا ہے اور وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں جسمانی طور پر۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ بولیں، میں سن رہا ہوں۔ کبیر نے بمشکل کہا، خدا نے تمہاری بیوی کو نئی زندگی عنایت کی ہے۔ ہم جتنی کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی۔ وہ جسمانی طور پر ٹھیک ہیں اور کچھ دنوں تک وہ خدا کے فضل سے چلنے پھرنے لگیں گی، لیکن… سرجن رکا اور کبیر کی جانب دیکھا، پھر آنکھیں چرا لی۔ لیکن کیا سر؟ مجھے نہایت افسوس سے آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ آپ کی وائف کی ذہنی حالت اب پہلے جیسی نہیں ہے۔ ان کے ٹیسٹ ٹھیک نہیں آئے۔ انہیں شدید ذہنی صدمہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یادداشت متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت قوت بھی متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو ان کی بہت کیئر کرنی ہوگی۔ انہیں ریکور ہونے میں 1 دن بھی لگ سکتا ہے اور 1 سال بھی۔ آپ کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا۔ یا آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ کوئی بم تھا جو کبیر کے سر پر پھاڑا گیا تھا۔ وہ تو کیا سوچ کر آیا تھا اور آگے کیا ماجرا ہو گیا تھا؟ ڈاکٹر نے اس کے کندھے کو تھپکا۔ میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو اپنی وائف کی کیئر کرنی ہوگی۔ وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ باقی ہم سب ہیں یہاں پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ پہلے یہ اس بیماری سے ریکور کر لیں، پھر آپ کسی دماغی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں۔ وہ آپ کی زیادہ بہتر مدد کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو ان سے مل سکتے ہیں اب، بٹ جسٹ فار 10 منٹس۔ ڈاکٹر نے ایک ہمدردانہ مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی اور لمبی راہداری عبور کر کے پتہ نہیں کس سمت گم ہو گیا۔ باقی نرسیں اور جونیئر ڈاکٹر بھی اپنی اپنی سمتوں میں نکل گئے۔ اسے لگا کہ شاید اس کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہے۔ ICU کے دروازے پر لگے شیشے سے اس نے اندر جھانکا۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں خلا میں کسی نادیدہ نقطے پہ مرکوز تھیں۔ شہد رنگ آنکھیں آج بہت بجھی بجھی سی لگ رہی تھیں۔ اس کے منہ پر نیل اور خراشوں کے نشان اب واضح ہو رہے تھے۔ شاید اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بھی گہری چوٹ کا نشان تھا۔ کبیر نے اندر جانے کے لیے دروازہ کھولا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس باہر آ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ ICU کے باہر بنے بینچ پر لیٹا ہوا اونگ رہا تھا۔ موسم میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس نے اپنی شال کو اپنے کندھوں پر لپیٹ لیا اور آنکھیں موند لیں۔ ڈیوٹی پر مامور نرسیں بھی اندر کہیں دبکی بیٹھی تھیں۔ پوری گیلری سنسان تھی۔ کبیر کی آنکھ لگ گئی تھی۔ سارے دن کی خواری اور پھر ذہنی ٹینشن، وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس کی میٹھی نیند میں پہلا کنکر ایک نسوانی آواز نے بھینکا۔ وہ آواز تھی کوئی بھیانک چینخ۔ کبیر نے پہلو بدلا۔
وہ ہسپتال میں تھا۔ اس ہسپتال میں رونے پیٹنے اور چیخنے کی آوازیں بہت کامن ہوتی ہیں۔ یہی سوچ کر اس نے آنکھیں پھر بند کر لی۔ آواز دوبارہ آئی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ دردناک۔ کبیر اٹھ بیٹھا۔ گیلری میں کوئی نہیں تھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے ہوشیار کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے کی جانب بھاگا۔ بلا شبہ وہ چیخ ستارہ کی تھی۔ کبیر نے دروازے سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور سانس بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ وہ دروازے سے اندر داخل ہوا اور بیڈ کے قریب پہنچا۔ نہیں مارو مجھے، خدا کے لیے مجھے نہ مارو۔ یہ ستارہ کس سے مخاطب تھی؟ کبیر دم سادے کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ باجی مجھے بچا لو۔ نہ باجی، میں تو تمہاری بیٹی ہوں، بیٹی جیسی ہوں۔ گڈی باجی تمہیں خدا کا واسطہ۔ ستارہ اپنا سر تکیے کے اوپر یوں پٹک رہی تھی جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دو تو وہ اپنا سر زمین پر مارتی ہے۔ کبیر سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے ستارہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا اور اسے آواز دینے کی کوشش کی۔ مس آنکھیں کھولیں آپ، یہاں کوئی نہیں ہے مس، آپ کو کوئی نہیں مار رہا۔ مس ستارہ آنکھیں کھولیں پلیز، ہوش کریں آپ۔ ستارہ پہ متعلق کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اپنا سر اس طرح تکیے پر پٹکتی رہی۔ کبیر کو واقعی تشویش نے گھیر لیا۔ وہ باہر نکلا اور نرسوں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ نرس اس کے ساتھ آئی تھی اور اس نے آ کر ستارہ کو انجیکشن لگایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر غنودگی میں چلی گئی۔ ہسپتال کی سنسان راہداری میں بیٹھا کبیر شاہ دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے۔ یا خدا، یہ کیسا امتحان ہے؟ زندگی ایک بار پھر مجھے آزما رہی ہے۔ یا خدا مجھے راستہ دکھا، اے میرے رب مجھے ہمت دے کہ میں تیری اس آزمائش میں پورا اتر سکوں۔ وہ ہاتھ میں پھلوں کا شاپر پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ ستارہ بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ کبیر نے نگاہیں جھکا کر پوچھا تھا۔ ستارہ نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر جواب نہیں دیا۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب آپ کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا سکیں۔ میں نرس کو کہتا ہوں، وہ آپ کی مدد کر دے گی واک کرنے میں، اور اگر آپ کو آپ کے گھر کا پتہ یا فون نمبر یاد ہے تو مجھے دے دیں تاکہ میں ان سے رابطہ کر سکوں، آپ کو پہنچا سکوں۔ کبیر نے دوبارہ اس کی ایک سیب بھی کاٹ لیا تھا۔ ستارہ ابھی تک اس حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا اس نے کوئی بات سنی ہی نہیں ہو۔ کبیر اس کے قریب آ گیا تھا۔ مس ستارہ، آپ سن رہی ہیں نا آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ ستارہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے نگاہ میں کچھ تھا۔ کبیر کو اس کی سرد نظروں سے خوف محسوس ہوا۔ میرا گھر؟ کہاں ہے میرا گھر؟ مجھے نہیں جانا اپنے گھر، میرا نہیں ہے کوئی وہاں۔ مر گئی میں سب کے لیے، میں اور نہیں بک سکتی۔ اسے پھر دورہ پڑا تھا۔ شاہ جی تو گھبرا ہی گئے تھے۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ لوگ مجھے پھر ماریں گے، مجھے جانے دو یہاں سے۔ وہ دیوانہ وار چیختی اپنی بازو پہ لگی ڈرپ اتارنے لگی۔ کبیر گھبرا کر نرس کو بلا لایا۔ بمشکل 2 نرسوں نے اسے سنبھالا تھا اور اس نے بے ہوشی کا ٹیکا لگا کر اسے لٹا دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بہت کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ کبیر کو نئی پریشانی نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑے باہر نکل آیا۔ رات کو اس نے گھر فون کیا تھا اور وہاں سے کسی قابل بھروسہ عورت کو بلایا تھا مدد کے لیے۔ فون کر کے وہ واپس آیا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ اس نے کمرے میں دیکھا ستارہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ باہر آ گیا اور بینچ پہ آ کے لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ سو چکا تھا۔ خلاف معمول صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر منہ وغیرہ دھویا اور ستارہ کے لیے ناشتہ لینے چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا اس وقت 8 بج رہے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، ہاتھ میں ناشتے کا شاپر پکڑے۔ کبیر کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ ستارہ کا بستر خالی تھا، وہ کمرے میں نہیں تھی۔ کبیر کو محسوس ہوا کہ اس کے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ کبیر نے اپنی ہمتوں کو یکجا کیا اور کمرے سے ملحق باتھ روم میں دیکھا، وہ بھی خالی تھا۔ ستارہ کی جسمانی حالت کوئی خاص بہتر نہیں تھی۔ ابھی وہ ٹھیک سے چل نہیں سکتی تھی اور زخم بھی ابھی منبل نہیں ہونے پائے تھے۔ کہیں وہی گنڈے تو ستارہ کو نہیں لے گئے ساتھ؟ ایک سوچ کبیر کے دماغ میں بجلی کی طرح کڑکی۔ اسے لگا اسے دماغ کی رگ آنے والی میں پھٹ جائے گی۔ لیکن میں کیوں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں اتنا؟ کیا رشتہ ہے میرا اس سے؟ اگر وہ چلی گئی ہے تو مجھے کیوں اتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، ایسی عورتوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبیر نے خود کلامی کرتے ہوئے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا شاپر زمین پر پٹک دیا، پھر اپنے بالوں کو سختی سے پکڑ کر زمین پر ہی بیٹھ گیا۔ دیوار سے ٹیک لگا۔ اس کی کیفیت اتنی عجیب تھی کہ وہ خود نہ سمجھ سکا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ یا خدا میری مدد فرما، کسی سے پوچھوں اس کا؟ کہاں چلی گئی ہے وہ؟ کیوں لیتی ہے وہ میرے امتحان؟ کس حق سے وہ آزما رہی ہے مجھے؟ کمرے کا دروازہ کھلا۔ کمرہ ایک دم چمک اٹھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ 2 نرسوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ ایک نرس کے ہاتھ میں کچھ رپورٹس وغیرہ بھی تھیں۔ کبیر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا
उफ खुदा, ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया। ये तो अस्पताल है, इसे एक्सरे के लिए लेकर गए होंगे। एक सुकून की लहर थी जो इसकी रगों पे में रग रग में समा गई थी। सितारा को देखकर सितारा ने भी इसे देख लिया था। सितारा के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट उभर आई थी। नर्सें इसे बेड पर लिटाकर चली गई थी। वो अपनी जगह से उठा और धीमे कदमों से चलकर इसके करीब आ गया। कहाँ गई थी आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मुझे पता बता के भी तो जा सकती थी ना। लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है मेरी परेशानी से? अब जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊँ यहाँ से हिलना भी मत। सितारा इसका मुंह देखते जा रही थी और वो खुद इसे हुक्म देकर कमरे से बाहर निकल गया। मुंह पे पानी के छींटे मारते हुए भी इसके कान गुस्से से तमतमा रहे थे। इसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्यों इतना इमोशनल हो रहा है। जब वो वापस कमरे में आया तो सितारा अभी तक इसी हालत में बैठी हुई थी। इसे देखकर कबीर को बेसाख्ता हंसी आ गई। इसका सारा गुस्सा हवा हो गया। मिस, आप तो बड़ी फर्माबरदार हैं। वाह, इसने आवाज़ बुलंद कहा। सितारा ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप लेटकर आंखें बंद कर लीं। इसने अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। कबीर समझ गया। शाम को बाबा फजल आ गया था। इसके साथ एक डेढ़ उम्र औरत भी थी। इस औरत ने अब सितारा के साथ रहना था। कबीर बेफिक्र हो गया। अब वो आराम से सितारा के घर वालों को ढूंढ सकता था। अगले दिन वो अखबार के दफ्तर पहुंचा और वो खबर दिखाई जो कि अखबार में इसने पढ़ी थी। जनाब, यह खातून जिंदा हैं और आपने गलती से अखबार में गलत खबर शाया कर दी है। मैं चाहता हूं कि आप इस खबर की तर्दीद करें और इन खातून को बाहिफाजत इनके घर पहुंचाने में मेरी मदद करें। ये औरत, एडिटर साहब ने ये को ज़रा खींच कर अदा किया। कहाँ है ये औरत? ये मेरे पास हैं और खैरियत से हैं। आप मेरी मदद करें। मैं इनकी फैमिली को तलाश करना चाहता हूँ। वो सब परेशान होंगे इसके लिए। कबीर ने सदक दिल से कहा। हाँ, परेशान तो सब ही हैं इनके लिए। एडिटर साहब ने ठंडी आह भरी। कबीर की रगों में खून की जगह जहर दौड़ने लगा। अगर आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते तो मुझे साफ बता दीजिए। यहाँ और भी बहुत से दफ्तर हैं अखबार के। मैं कहीं और चला जाऊँगा। एडिटर ने ऐनक को नाक पर सेट किया और सर खुजाते हुए एक पुराना रजिस्टर खोलने लगा। मेरे पास इनके घर का जो पता मौजूद है वो मैं आपको दे सकता हूँ। वैसे इन लोगों का कोई एक ठिकाना नहीं होता। कबीर ने एड्रेस लिया और मतलूबा जगह पर जा पहुँचा। वो कोई घर था या महल, कबीर फ़र्क ना कर सका। दरवाजे पर दस्तक देकर वो इंतज़ार करने लगा। अंदर से एक बावर्दी गार्ड ने दरवाज़ा खोला था। जी, किससे मिलना है? ये सितारा मैडम का घर है? कबीर ने पूछा। आप कौन? गार्ड मोहतात हो गया था। मुझे इनकी फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलना है जो भी घर पे हो। गार्ड ने इसे सर से पांव तक देखा। थोड़ा वेट करें आप। गार्ड इसे महल में कहीं गुम हो गया। कबीर बाहर ही इंतज़ार करने लगा। गार्ड थोड़ी देर के बाद वापस आया और इसे अंदर बुलाया गया और साथ लेकर एक बड़े से हॉल में दाखिल हुआ। वहाँ एक औरत बैठी हुई थी। इसके हुलिये से लग रहा था शायद वो किसी शादी पर जा रही है या फिर किसी की शादी से आ रही है। इसने कबीर को बैठने का बोला और ख़ुद फ़ोन पे मसरूफ़ हो गया। जी, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र ना करें हुजूर। वो आज रात को फ़्लाइट से वापस आ रही है। जी, आप कल आ सकते हैं मिलने के लिए। अच्छा, वो आपने प्लाट के जो पेपर्स भेजे थे इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप जैसे कदरदान लोग ही हैं जिनकी वजह से ये फ़न ज़िंदा है। वो औरत निहायत अजीब बातें कर रही थी। इसकी आंखें, हाथ, पाँव सभी तो बोल रहे थे। कबीर को अब इसकी बातों से बोरियत होने लगी। इसने कलाई पर बंदी घड़ी को देखा। दिन के 3:30 बज रहे थे। इसे सितारा का ख्याल आया। पता नहीं वो क्या कर रही होगी। गुड्डी बाजी ने फ़ोन रखा और कबीर से मुखातिब हुई। आपको पहले कभी देखा नहीं इधर। आप कैसे जानते हैं सितारा को? कबीर ने अंदाज़ा लगाया कि ये औरत काफ़ी शातिर है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताएं कि आपका क्या रिश्ता है मिस सितारा से? गुड्डी संभल गई। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। वो यहाँ जॉब करती थी, अब इसने जॉब छोड़ दी है। मैं पूछ सकता हूँ कि किस नौइयत की जॉब्स होती हैं आपके यहाँ? कबीर ने सवाल किया। देखो लड़के, अब तुम इतने भी मुन्ने मत बनो कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम कहाँ पे बैठे हो। तुम्हारे जैसे तो मैंने अपनी गोद में खिलाए हैं। सीधी तरह बताओ किस मकसद से आए हो इधर? कबीर इस औरत के न कुछ देख रहा था। कुछ था इस चेहरे में। कबीर बेचैन हो गया। इसे लगा वो इस औरत को बहुत अच्छी तरह जानता है, मगर कैसे और कहाँ ये इसे याद ना आया।
دیکھیں مجھے ستارہ کے سلسلے میں بات کرنی ہے بہت ضروری، لیکن آپ نے کہا کہ وہ یہاں سے جاب چھوڑ چکے ہیں، تو پھر آپ مجھے اس کی فیملی کا پتہ بتا دیں، مجھے بہت ضروری اطلاع دینی ہے انہیں۔ کبیر نے وضاحت کی، اس کی فیملی کا مجھے نہیں پتہ، نہ کبھی اس نے بتایا، نہ میں نے پوچھا، اسے جاب کی ضرورت تھی، میں نے دے دی۔ گڈی باجی نے بات بنائی، چلیں پھر مجھے اجازت دیں، مجھے اس کی فیملی کو تلاش کرنا ہے۔ کبیر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر کی جانب چل پڑا۔ گڈی باجی نے کچھ سوچ کر اسے آواز دی، سنو لڑکے ادھر آؤ۔ کبیر پلٹا، کیا نام ہے تمہارا اور کہاں سے آئے ہو؟ گڈی کی کھوجتی نگاہیں کبیر کے چوڑے وجود میں کچھ تلاشنے لگی۔ شادی شدہ ہو؟ کبیر کی تیوری پر پڑے بلوں میں اضافہ ہو گیا، اسے کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اس نے جواب نہ دیا اور باہر چل دیا، پھر کچھ سوچ کر پلٹا اور گڈی کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ اس کے اونچے لمبے وجود کے سامنے گڈی کا چھوٹا قد چھپ گیا تھا۔ وقت نے ایک بار پھر تمہیں میرے سامنے کھڑا کر دیا ہے بیگم گلشن آرا، تم سے تو بہت سے حساب نکلتے ہیں، مجھے لگتا ہے اب حساب چکانے کا وقت آ گیا ہے۔